السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا عرفان رمضان میں اور حکمت رمضان آ پہنچا ہے. رمضان کا مہینہ، اس کی ہر ساتھ، اس کا ہر لمحہ، ہر لہجہ ہی حکمت سے بھرپور ہے، مگر عرفان جب ہو تو اس کے ساتھ حکمت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. حکمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ بہت ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں، خاص طور سے نفس کے حوالے سے، نفس کی اقسام کے حوالے سے. اسی لیے ہم نے دعوت دیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ آج اچھا لگ رہا ہے آپ کو سحر میں دیکھ کے، افطار میں آپ سے جزاک اللہ. ملاقات ہو پائی بہت تھی. شکریہ. اور ساتھ ہی آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت مہربان ہیں، عالم دین ہیں، آغا ناصر ہاشمی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. آج بوجھو تو جانے بھی ہوگا، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون آیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس راشد نواز احمد صاحب اور زارا احمد. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھوڑا سا اونچے آپ کو بولنا پڑے گا، تھوڑا مائک کو بھی اوپر کر سکے تاکہ ہم تک آواز آتی رہے. ٹھیک ہے، تو بوجھو تو جانے آپ کھیلنے آئے ہیں. ہم بوجھیں گے آپ جانیں گے، یا آپ جانیں گے ہم بوجھیں گے؟ ہم بوجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ہی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 سوالات ان کے پاس ہوں گے انشاءاللہ، اور 10 سوالات میں ان کو ہاں یا نہ میں ہم جواب دیں گے. شخصیت ہم نے سوچ لی ہے، آنسرز ہم تینوں کو معلوم ہے. آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے. آپ ہاں یا نہ میں ہم سے جواب لے سکتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. بسم اللہ. یہ شخصیت کوئی صحابہ کرام کی ہے؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب. جی ہاں. کیا ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے؟ ہاشمی صاحب جی ہاں. کیا یہ خلفۂ راشدین میں شامل ہیں؟ یہ بڑی تیزی کے ساتھ، آپ تو کوئی آسرا ہی نہیں کر رہے، تھوڑا مشاورت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کیا خلفۂ راشدین میں. اچھا، کل پرسوں یہ بحث، بلکہ یوں کہیے کہ ایک حاصل کلام ہمیں ملا. بہت سے لوگ خلفۂ راشدین میں 4 افراد کا شمار کرتے ہیں. علماء نے ہماری تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، 5 شخصیات ہیں. تو میں اس اینگل میں بتا رہا ہوں کہ ہاں. آپ نے 5 لوگوں کو شامل کیا خلفۂ راشدین میں؟ جی، اور صرف میں نے نہیں کیا، قداور شخصیات نے کیا ہے. میں اپنی نئی نسل کی رہنمائی کر رہا ہوں. اچھا، 5 میں کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہاشمی صاحب. جس شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے، کیا وہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے؟ جواب کیونکہ ہاں یا نہ میں دینا ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نہ. تو یہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے؟ ہے کوئی مطلب 5 سوال، بلکہ شاید چھٹا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے بہت تیزی کے ساتھ. تھوڑا سا سوچیں، اس کے بعد پوچھیں. نہیں، دوسرے پارٹیسپینٹ کو موقع دیں. اچھا ٹھیک ہے. سسر تھے جو شخصیت کو آپ نے پوچھا؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اگر اس کی مراد یہ ہے کہ سسر کا رشتہ ہے تو جواب ہاں ہے. میں سوچتا ہوں کہیں نہ کہیں تھوڑا کنفیوز کروں. بعض اوقات کچھ آنسر اتنے اسٹریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کر نہیں پاتے. بالکل بالکل، آپ کو پورا. ویسے زہرا کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ زارا خود بتائیں گے. سی بی ایم میں پڑھ رہی ہوں کرنٹلی ابھی. ماشاء اللہ، گڈ. اور یہ والد کی شفقت ہے، آپ کو ساتھ لے کر آئے آج، بہت اچھی بات ہے. مجھے بڑا فخر اور مان محسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر. جزاک اللہ. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق میں سے کوئی شخصیت آپ لوگ بھی گھر بیٹھے ہوئے گیس کر سکتے ہیں آج کی شخصیت کون ہو سکتی ہیں. 6 سوالات انہوں نے غالباً پوچھ لیے ہیں، اور ان 6 میں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ برجستہ سارے جواب ان کو مل جائیں. اب ان کی طرف سے کیا سوال آ رہا ہے 7واں؟ کیا یہ پہلے خلیفہ ہیں؟ اچھا، بوجھو تو جانے میں ایک ٹویسٹ ہے. اگر آپ یہ گیس کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس دوسرے سوالات پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیا یہ آپ کا آنسر ہے؟ کیونکہ آپ اب آنسر پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آنسر ہے، تو میں ہاں یا نہ بتاؤں گا تو پھر موقع نہیں ملے گا. تو ہمیں ڈائریکٹلی آنسر دینا ہے بیسکلی. ہاں، یہ آپ آلموسٹ آنسر دے رہے ہیں. تو کیا یہ آپ کا آنسر ہے؟ نہیں، اس سے پہلے میں ایک دوسرا سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ بالکل. کیا ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف کی تو آپ کے رفیق تھے؟ واہ، یہ اچھا سوال آپ نے پوچھا. بس ان شارٹ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہجرت کے سفر میں شریک تھے. اب آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہجرت کے سفر میں شریک تھے یعنی مہاجرین تھے. تو مہاجرین تھے، اس کا جواب ہاں ہے. اور مزید کنسائز میں نے نہیں کیا کیونکہ آپ نے نہیں کیا. نہیں، آپ نے شروع میں کہا تھا ہاں یا نہ میں آپ جواب دیں گے، تو ہاں، آپ نے تھوڑا گھما دیا مجھے. آپ کا جواب ہاں ہے.
اب اگر آپ مجھ سے اضافی پوچھیں، نہیں اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، جواب دینے کی دیکھ لیں، اجازت ہے؟ سوچ لیں، دیکھ لیں، ہجرت بڑے سارے مہاجرین نے کی ہے. میں نے مدینہ کی ہجرت کا ذکر حوالہ مدینے کی ہجرت تو کی اور کہاں گئے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو آپ کے ساتھ تھے یہ شخصیت؟ میرا سوال یہ تھا. یعنی جب حضور نے ہجرت کی ہے مدینہ کی تو آپ کے نہیں، ہمارا سی آنسر ہے. میں ذرا اپنے ساتھ خرچ کر دوں. ہم نے جو آج انتخاب کیا وہ سی ہے آپشن. تو اس ہجرت میں مہاجرین میں شامل ہیں. اب اگر آپ کنسائزلی پوچھ رہے ہیں کہ حضور کے رفیق تھے اس سفر میں ساتھ تھے، تو وہ آپ کو الگ سوال پوچھنا پڑے گا. میں نے سوال یہی پوچھا تھا، میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، ایک آٹھواں سوال اور سوال کر لیتا معلوم. ہوں کہ کیا یہ شخصیت جن کو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر ہجرت میں جب آپ مدینے کی طرف گامزن تھے؟ میں کیسے آپ کو مزید کنفیوز کروں، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یار غار تھے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ہاں. آج سی کا آپشن ہم نے رکھا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. کم و بیش 8 ہی سوالوں میں آپ نے شخصیت کا ادراک کر لیا. آج آپ کو گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے اور میں رش کر رہا ہوں، تمام لوگ خوش ہیں. آپ نے بہت اچھے انداز سے آج کا مقابلہ کھیلا ہے اور آج فتح یاب ہوئے آپ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ آج کی شخصیت ہے اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، ہمیشہ 2 جملے شخصیات کے حوالے سے ہم سنتے ہوتے ہیں تاکہ تعارف ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب بس 2 جملے کچھ شخصیت کے تعارف کے حوالے سے عرض کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا اور معراج سے لوٹ کر آئے تو اس وقت ابو جہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر گیا اور اس نے جا کر انہیں کوشش کی کہ ان کے ایمان کو متزلزل کر دے یہ واقعہ بتا کر. جب اس نے پورا واقعہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معراج عطا ہوئی ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اعزاز ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. گفٹ اپنے آ کے لے لیجئے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو آج مقابلے میں آئے تھے یہ والد تھے اور ان کی شہزادی تھیں زارا اور راشد صاحب. یہ ہل سٹی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر جا رہا ہے. آئیے، شاباش، بہت اچھا مقابلہ آپ نے کیا یہاں پہ کھڑے ہو کے. اور یہ مومل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، ہل سٹی کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو. اب آپ آپس میں چینج کر لیجئے گا، مومل کیونکہ خواتین کے لیے اور ہل سٹی جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. تھینک یو، جزاک اللہ، پراؤڈ آف یو، شاباش. بہت اچھے. سی بی ایم سے آپ کا تعلق تھا، پڑھتی ہیں اور والد محترم کے ساتھ آئیں. اب موضوع ہمارا نفس ہے. نفس کی اقسام کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے اور قرآنی اور عرفانی اصطلاح میں اسے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ناصر ہاشمی صاحب آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نفس ہے کیا اور اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں قرآن میں، اس کا عرفان کیسے حاصل کریں، یہ کیا شے ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بات یہ ہے کہ نفس کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے متعدد مقامات پر جانا پڑے گا. اور دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ اس کا تزکیہ کیا ہے. جی. تو ہم آپ کو ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں پہلی چیز جس کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ پہلے بتا دیں، اور جو ذرا تفصیل میں سمجھانے کی بات ہے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ایک لفظ ہے تزکیہ. یہ اسی مادے سے بنا ہے جس سے زکوٰۃ بنا، یعنی پاک ہو جانا، پاک ہو جانا، بابرکت ہو جانا. سبحان اللہ. تو کسی شے میں اگر کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ وہ اپنی اعلیٰ اور بہترین شکل تک پہنچ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ. اسی سے ہم نے یہ لفظ مستعار لیا ہے کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ پاک اور بابرکت ہو جاتی ہے. تو اسی اعتبار سے تزکیہ نفس جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی اور نفس کو وہ مقام دینا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے. یہ تو ہوا ایک مختصر جواب لفظ تزکیہ کے سلسلے میں. اب آئیے نفس کیا ہے. تو دیکھیں نفس کے لغوی معنی کیا ہیں. جی. لغوی معنی نفس کے یہ ہیں کہ ہر شے میں کوئی ایسا جوہر ہوتا ہے جس سے وہ شے ممتاز ہوتی ہے باقی چیزوں سے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ کے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں، یا گلاب کا پھول بھی یہاں پر اگر آپ
رکھ دیں اسی قسم کا بنا کے، یا اور چیزیں بھی رکھ دیں. تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کے پھول کی تخصیص کریں تو اس کی خوشبو آپ کو بتائے گی کہ یہ گلاب کا پھول ہے. خوشبو بتائے گی. تو وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ اس کا جوہر ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس گلاب ہے، یعنی وہ شے جو اس چیز کی پہچان، اس کا امتیاز بن جائے. اس اعتبار سے لغوی معنی نفس کے وہ جوہر ہوا جس سے وہ شے پہچانی جائے. اچھا، اب اس کے بعد قرآن میں تزکیہ اور نفس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، آپ اس کی طرف آ جائیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کی ہیں، متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، خاص طور سے سورہ جمعہ میں ہے، سورہ بقرہ میں جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے وہاں پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے. اور وہ کس طریقے سے ہے، ہم ساری آیتیں اگر پڑھیں تو شاید دیر ہو جائے، لیکن سورہ جمعہ میں بہت واضح طور پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی پروردگار عالم نے مومنین کے اوپر احسان کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے. لقد من علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو وہاں پر بھی تزکیہ نفس کا ذکر ہے، یعنی احسان کیا اور ہے، ہاں، نعمت تو کے طور یہ احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے کہ جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، سبحان اللہ. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے تزکیہ کرنا، یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو اب تزکیہ کس کا کرے گا؟ لوگوں کا تزکیہ کرے گا. صحیح. تو اب لوگ خود کیا ہیں، یہاں سے تھوڑی سی باریکی کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے جی. کہ انسان کیا ہے. انسان کی اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے کہ انسان کیا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر کچھ گوشت چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر کھال ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. اگر آپ یہ تعریف کر بھی دیں تو سننے والا فوراً کہے گا کہ یہ تعریف انسان کی نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو انسان کا جسم جب آپ کہتے ہیں، انسان کا جسم، تو طے ہو گیا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے. جب آپ نے کہا زید کا گھر تو اس کا مطلب زید گھر نہیں ہے، زید الگ ہے، گھر الگ ہے. آپ نے کہا زید کا بیٹا تو اس کا مطلب بیٹا الگ ہے، زید الگ ہے. اسی طرح جب آپ نے کہا انسان کا جسم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے. اب وہ انسان کیا ہے، اسی کے لیے پروردگار عالم نے جو حقیقت وجود انسانی ہے اس کے لیے نفس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. نفس کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر سیاق و سباق کے ساتھ ہم دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا مفاہیم میں فرق بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر جس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہی معنی ہے. اور اس کے علاوہ ایک لفظ قرآن میں اور استعمال ہوا ہے، قلب. قلب کا لفظ بھی قرآن میں حقیقت انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہ حقیقت انسان جو ہے جی. اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں، اس کے بعد پھر قرآن کی آیتوں کی طرف آتے. جی. دیکھیے، فرض کریں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے، یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ ضمیریں استعمال کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ضمائر کا ہوں، استعمال کرتے ہیں. آپ یہ سوچ لیں، اس کو یہ بتا دیں. تو یہ جب آپ ضمائر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا لاشعوری طور پر اشارہ اس کے وجود حقیقی کی طرف ہوتا ہے. صحیح. یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہو، آپ کے سینے کی طرف، آپ کے پیٹ کی طرف یا آپ کے سر کی طرف، صحیح. بلکہ آپ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کے جسم کے علاوہ کوئی شے ہے. صحیح. اگر آپ ہمارے سامنے سو رہے ہوں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، جسم ہے آپ کا، صحیح. جسم ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، بہت خوب. اس لیے کہ ہم جسم سے بات نہیں کرتے، ہم حقیقت وجود سے بات کرتے ہیں. ہم حقیقت وجود سے بات حقیقت وجود سے بات کرتے ہیں. ایک بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا گیا زید.
اب وہ زید جب پیدا ہوا 5 kg کا تھا، جب وہ 25 kg کا ہو گیا تب بھی اس کا نام زید ہے۔ اب اس کے جسم میں وہ والا گوشت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا، صحیح، سارے سیل ختم ہو گئے، نئے سیل پیدا ہو گئے، لیکن اس کا نام ابھی بھی آپ زید ہی اس کو کہیں گے، اس کا جسم تبدیل ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کا جسم کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، نئے سیل بن جاتے ہیں، پرانے سیل ختم ہو جاتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ بنتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ ختم ہو جاتے ہیں، چند سال بعد پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب پورا جسم تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ زید ہے۔ اگر آپ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیں، مثلا ٹانگ کاٹ دیں یا ہاتھ کاٹ دیں، تو کیا آپ اس کو زید مائنس ٹانگ کہیں گے؟ کیا آپ اس کو زید مائنس ہاتھ کہیں گے؟ پھر بھی آپ اس کو زید کہیں گے۔ جی، تو اس کا مطلب زید اس کے جسم کا نام نہیں تھا، خوبصورت خوبصورت بات ہوگی، ماشاءاللہ۔ اس کے جسم کا نام زید نہیں تھا۔ زید جس شے کا نام رکھا گیا تھا وہ اس کا وجود حقیقی تھا۔ آہا، تو وہ وجود حقیقی جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں بالقوا صلاحیت ارتقاء ہے، صلاحیت بالیدگی ہے۔ اس بالیدگی اور ارتقاء کی صلاحیت کو بروئے کار لا کے اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دینا، جو کہ ارتقاء انسانیت کا ہدف نگاہ خداوندی میں ہے، ٹھیک، وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، خوبصورت، یہ تزکیہ ٹھیک، نفس۔ خوبصورت ہو گیا۔ اب میں نفس کی اقسام بھی جاننا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ جو مختلف اقسام ہمارے سامنے قرآن پڑھنے سے آئی ہیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئن ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیفیتیں ہیں، اقسام ہیں، کیا ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آغا صاحب نے ابھی نفس کی تعریف بیان کی، تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نفس کی اقسام پتہ لگتی ہیں، جو آپ نے بھی ابھی ذکر کی۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، ویسے تو بعض لوگوں نے مزید بھی اس کی تقسیمات بیان کی ہیں، لیکن مین جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، اور اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو ایک چیز کے لیے یا کسی کے لیے بہت زیادہ آؤ بھگت کرے، اس کا خیال رکھے، اور خیال رکھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو ذلیل کر دے، جس کا خیال رکھا جا رہا ہے اس شخص وہ اس خیال رکھنے والے کو ذلیل کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس کو دھتکارو، تم اس کو برا بھلا بولو تو وہ تمہیں اکرام دے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نفس ہے، تم اس کی جتنی مخالفت کرو گے، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے تم اس کے خلاف چلو گے، تو یہ تمہارے مقام اور درجے کو بڑھائے گا، اور اگر تم نے اس کی ہر بات کو مانا تو یہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ نفس امارہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی خواہشات پیدا کرے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلے کو بڑھا دے، حجابات پیدا کر دے، اللہ کی راہ سے وہ دور ہو جائے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کا ذکر کیا ہے، اور نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اس کے ساتھ نفس کو پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے گناہ کر لیا، اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو وہ جو اس کے اندر یہ تصور پیدا کر دے کہ مجھے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، جو غلطی کی اس کا احساس ہو جائے، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولان بارگاہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نفس دیا کہ جس کے اندر گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے ایسا محفوظ کر لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس کی نافرمانی ہو۔ حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس کیفیت کو کیفیت احسان بیان کیا ہے، کیفیت احسان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ سوچیں اگر یہ کیفیات انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں تو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع کیسا ہوگا، اس کی کیفیات کیسی ہوں گی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تصور پیدا نہ ہو ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم سے کم اتنا خیال تو پیدا کر لو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کو گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے روک لیتی ہے۔ تو اس لیے نفس مطمئنہ کی طرف آنے کے لیے عبادت، ریاضت، مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے، اطاعت کی طرف جھکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً نفس کی ایک تربیت کا بھی عمل ہے۔ اپنے نفس کو کیسے آپ نے ترتیب دینا ہے، تربیت دینی ہے، پھر اس کو کیسا ماحول دینا ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میرا اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر خیر سے بھی نفس پہ بڑے تاثرات پڑتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ذکر خیر کی جہاں بات آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، نعت نبی سنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس محمد حبیب موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا ہدیہ بھیج دیجیے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیری ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیری ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، صلی اللہ یہ گل اور گل کا جو بن، محمد یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور
نور قدم کا دھوون، تیرے نور قدم کا دھوون، اس دھوون کی رعنائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم، ما اجمل لکا تیری احسن کا تیری سیرت محمد، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، نور مجسم، کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور یہی تو ہے نور کا پیکر کہ جہاں روح، قلب اور یہاں تک کہ پورا کا پورا جسم نور ہو، نور کا پیکر ہو۔ ناصر ہاشمی صاحب، آج بہت ساری گفتگو میں کچھ ایسے پیچیدہ مسائل بھی ہیں جس سے آج کی نئی نسل سمجھنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں متعدد بار نفس، پھر قلب اور پھر روح الگ الگ جگہوں پر آیا ہے، ان تینوں میں کیا فرق ہے اور ان کی تینوں کی الگ مقامی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری گفتگو کا بھی تسلسل چل رہا تھا، اس میں ہم ایک خاص بات جس کی طرف آپ کو لائے تھے وہ یہ تھا کہ انسان اپنی ایک حقیقت باطنی رکھتا ہے، وہی انسان ہے، اور پروردگار عالم نے بعض مقامات پر لفظ انسان کے ساتھ اس طریقے کی گفتگو کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان وہی حقیقت باطنی ہے۔ جیسے سورہ انشقاق میں کہا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی ہے، اے انسان تو رنج و تعب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، اور تو ایک دن اس سے ملاقات کر لے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جسم تو نہیں کھنچ رہا ہے، ہمارا وجود حقیقی اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ لفظ انسان اس معنوں میں ایک طرف آیا۔ اب جیسا کہ ہم نے یا آپ نے بھی پوچھا کہ قلب کا لفظ بھی حقیقت انسان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، جیسے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب یہ جو فی قلوبہم مرض ہے، یہ کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے، یہ حقیقت انسان کا نقص ہے، یہ وجود انسان کی جو حقیقت باطنی ہے اس کے نقص کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر، جیسے اب ہم جلدی سے گفتگو کو تمام کریں، سورہ حج میں خاص طور سے تذکرہ کیا ہے کہ یہ اندھا پن دلوں کا ہے، دلوں کا اندھا پن، آنکھوں کا نہیں ہے۔ یا سورہ یونس میں ارشاد ہوا سرکار رسالت سے مخاطب ہو کے کہ افا انت تسمع الصم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ افا انت تہدی العمی، کیا تم اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ اب جن کو اندھا، جن کو بہرا کہا جا رہا ہے، وہ جسمانی طور پر اندھے بہرے نہیں ہیں، جسم ان کے صحیح ہیں، کانوں میں سنتے ہیں، اچھی طرح سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو اللہ اندھا یا بہرا کہہ رہا ہے۔ اور سورہ حج میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ دلوں کا اندھا پن ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ
اس دنیا کا اندھا جو ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے مراد وہ جسمانی اب اس اندھا ظاہر ہے کہ جسمانی ہی نہیں کہ کوئی حافظ صاحب بیچارے اندھے ہیں تو وہ آخر میں اندھے ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، صحیح، بلکہ قلوب کا اندھا ہونا۔ اور اس کے بعد خاص طور سے جو پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے سورہ شعراء میں، وہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آئے ہے قلب سلیم کی جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی کامیاب سبحان ہوگا۔ اللہ۔ اس دن مال یا بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں، اس دن صرف اور صرف جو چیز کام آئے گی وہ قلب سلیم کام آئے گا۔ تو سلیم کا لفظ سالم سے بنا ہے، سالم قلب، وہ قلب جس میں آلودگی نہ پیدا ہوئی ہو، جو سبحان اللہ۔ مکمل طور سے صحیح و سالم رکھا گیا ہو۔ اور سورہ والشمس میں خاص طور سے پروردگار عالم نے 7 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ والشمس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد خاب من قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے نفس کی قسم، اس کو سنوارنے والے کی قسم، پروردگار عالم پہلے نفس کی قسم کھا رہا ہے، اس سے پہلے بھی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد نفس کے خالق کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور پھر اس بات کے اوپر پورا زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس کو سنوار لیا، زکا، جس نے اس کی تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کامیاب وہ ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم تھوڑی سی، کیونکہ قبلہ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی جہاں پر نفس کی اقسام کی بات، جی نفس امارہ اور نفس لوامہ، اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت جی۔ ایک قول حضرت علی علیہ السلام سے کر دیں کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان ملائکہ کو اس طرح خلق کیا ہے کہ ان کو عقل دی ہے، غضب و شہوات نہیں دی ہیں۔ ٹھیک۔ جانور کو، حیوان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کو عقل نہیں دی ہے، غضب و شہوات دی ہیں۔ لیکن انسان وہ مخلوق ہے عقل بھی کہ دی ہے۔ جسے عقل بھی دی ہے اور غضب و شہوات بھی سبحان دی ہیں۔ اب انسان کے لیے جو سامنے راستہ ہے، حیات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی عقل کو غضب و خواہشات سے مغلوب کر لیا تو وہ حیوان سے بدتر ہو گیا۔ شرط دباب ہو جائے گا۔ خوبصورت۔ جیسا کہ سورہ آراف میں کہا بھی گیا ہے کل انعام، کہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ ایسا ہی۔ تو اس نے اپنے آپ کو حیوان سے بدتر کر لیا، اور جس نے اپنی عقل کو اپنے غضب و شہوات پر مسلط کر لیا وہ ملائکہ سے اعلیٰ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ انسان کے سفر کی ایک رینج ہے، ایک اس کی پہنچ ہے کہ وہ ملائکہ سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور وہ جانور سے یہ بدتر اس کے بھی۔ اختیار میں دے دیا ہے، اور وہ یہاں پہ جانور بڑی سے خوبصورت بدتر، بات آئی ہے کہ وہ جانور سے choose بدتر بھی ہو کرے گا۔ سکتا ہے، وہ ملائکہ سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ رینکنگ اس کی بائی چوائس جی، ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہم لے رہے ہیں، خبر کا وقفہ ہے، خبر کے بعد واپس حکمت کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ گفتگو میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوگا، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔